ہماری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں پرسنل اللہ کو ہم اپنی حفاظت، اوقاف کی ہم اپنی حفاظت کریں، مساجد کی ہم اپنی حفاظت کریں، اردو زبان کی ہم اپنی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کرتا پاجامہ داڑھی کی حفاظت کریں، حفاظت ہم کو اپنے دین کی کرنی، حفاظت ہمیں قرآن کی کرنی، حفاظت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت اور سنت ہے جو دوسروں کے سامنے پہنچا کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنا کر کے جو دشمنی پر تلے ہوئے ہیں ان سے ہم کو اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں دین بائی برتھ مل گیا۔ دین کی جستجو نہیں کرنی پڑی۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے کہ سب سے بہترین امت، سب سے اچھے لوگ وہ جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا اپنے کام کے لیے۔ اور یہ خیر امت کا ٹائٹل ایک شرط کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ تم سب سے اچھے ہو، تم کو یہ کام کرنا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم نے اچھائی کو پہچان لیا ہے تو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، اچھائی کو پہچانوانا ہے، منوانا ہے۔ تمہیں منکر سے نفرت ہے، برائی سے نفرت ہے، برائی سے بچ رہے ہو تو معاشرے کو برائی سے بچانا ہے۔ یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے تمہارا، یہ مشن ہے تمہاری زندگی کا۔ یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کہ آپ کا بھی فریضہ اور مشن یہی تھا۔ یہی کام تمام انبیاء کرام نے کیا۔ دنیا میں اسی مشن کے ساتھ وہ بھیجے گئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ لوگوں کے اندر جو برائیاں گھر کر گئی ہیں، شیطان نے معاشرے میں جو برائیاں پھیلا دی ہیں، ان برائیوں پر قدغن لگانا ہے۔ اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے، امت مسلمہ کا یہ نصب العین ہے، امت مسلمہ کو لازمی طور پر اس کام کو کرنا ہے۔ اتنا بڑا کام کیوں کیا گیا مسلمانوں کے سپورٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ فریضہ آپ کے ذمے عائد کیا گیا، تو اس وقت اس سرزمین پر تو آپ اکیلے مسلمان تھے، باقی لوگ تو ناشکرے تھے، طرح طرح کی دین میں چیزیں انہوں نے گڑمٹ کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی، پھر اپنے دوستوں ساتھیوں کو کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ صرف میرا مشن نہیں، تمہارا بھی ہے، آگے آؤ، تم لوگوں کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم لوگ اگر عہد صحابہ کی تاریخ پڑھیں، عہد نبوی کی تاریخ پڑھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
الگ دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کرام الگ موقع کی تلاش میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق الگ، حضرت عثمان الگ، حضرت علی الگ، کہ میں کسے مسلمان کر لوں، کس تک دین کا پیغام پہنچا دوں، کون میرے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو جائے۔ پھر انہی انفرادی کوششوں سے اجتماعی کوششیں شروع ہوئی۔ ہمارے ملک میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یہاں تاجر آئے، صوفیہ آئے، حکمران آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے دین کے شیریں پیغام کو پیش کیا، انہوں نے اس کی پاکیزہ دعوت کو پیش کیا۔ اس کی دعوت میں جو بہت کشش ہے اس کو پیش کر کے لبھایا، اور اب آج ہم لوگ ایک تقریباً 18-20% مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد مسلمان ہیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو یہ مشن شروع ہوا، تو آج دنیا کی کم سے کم 20% آبادی مسلمان ہے اور اسلام پر فخر کر رہی ہے، اسلام پر جینا اور مرنا چاہتی ہے۔ تو یہ تو کام ہے، تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تم کو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم کو معروف کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ جس تک دین پہنچا ہوا ہے دوسروں تک دین کی شہادت دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو بڑا موقع تھا، آپ کی پوری امت اس وقت کی موجود امت کا بڑا حصہ آپ کے سامنے تھا، آپ ایک طرح سے آخری بڑا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں نصیحتیں تھیں، اس میں وصیتیں تھیں، اپنے ایک ایک کام کو گنا کر کے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا یا نہیں، دین کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ سب نے ایک آواز کہا، یہ اللہ کے رسول آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بلغت الرسالہ۔ پھر آپ نے یہ تاکید فرمائی، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو لوگ میری اس پیغام کو، میری اس دعوت کو سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو غائب ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ جس تک قرآن کی ایک آیت بھی پہنچ جائے اس کو ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ فریضہ ہے دین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو یہ وصیت کی کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کام ہو رہا ہے، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے میرے بھائیوں، بہت دور کی نہیں، ہمارے ملک کی، تو یہ داعی قوم، یہ عزت دار قوم بظاہر مظلوم دکھائی دیتی ہے، مقہور دکھائی دیتی ہے، جیسے اس کا عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہو، اور مایوسی پھیلانے والے لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایک 50 سال 100 سال میں یہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ مسجدیں ہوں گی، نہ اذان ہوگی، نہ ادارے ہوں گے، نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ یہ الفاظ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ یہ برداشت کے لائق ہیں؟ لیکن یہ حالات جو عرصہ حیات اتنا تنگ ہو رہا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ امت جینا تو چاہتی ہے، لیکن یہ چاہتی ہے کہ یہ فریضہ دوسرے لوگ ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد پر یہ فریضہ عائد کیا تھا۔ ہمارے پاس بہانے ہیں،
میرے اندر تو اتنی اہلیت ہی نہیں، میں تو دین کو جانتا ہی نہیں، تو میں کیسے دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے تو اس آیت کو، اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس تک جس تک نہیں پہنچا۔ پھر بھائی اللہ نے سارے وسائل آپ کو دے رکھے، تعلیم و تعلم ہی مشغلہ ہے، تو دین مجھے کیوں نہیں معلوم؟ یا میں کس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دین نہیں معلوم، دعوت دینے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم؟ جیسے کھانا پینا میری ذمہ داری اپنی جان بچانے کے لیے، ایسے ہی اپنا دین بچانے کے لیے دین کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ فقہ کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ مفتی صاحب بتا دیتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ بھی یہ کام کر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے؟ میرا کام دوسرا کیوں کرے گا؟ وہ میں کیوں نہیں ہوں؟ وہ ذمہ داری میری کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں یہ کہوں کہ علماء کریں گے، مدارس کے لوگ کریں گے، تبلیغی جماعت کے لوگ کریں گے، جماعت اسلامی کے لوگ کریں گے، جو دیندار لوگ ہیں وہ کریں گے؟ میں کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے بے دین ہونے کا اختیار کس نے دیا؟ پھر کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں، ڈر لگتا ہے، بھے بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے ان کے سامنے قرآن پیش کریں، کیسے ان کے سامنے دین پیش کریں۔ جب کوئی کہتا ہے تو سننے والا سن بھی لیتا ہے کہ ہاں ہے تو یار بات، معاشرہ بڑا خوخار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی تھی، اس زمانے میں ان کے سامنے کتنے مسلمان تھے؟ صحابہ کرام جب دعوت پیش کر رہے تھے تب کم خوف تھا؟ وہ تو جو مسلمان ہوتا تھا شروع کے دنوں میں تو گھر پہ ٹھٹر کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن دعوت پیش کر رہے تھے کہ نہیں پیش کر رہے تھے؟ کیا ویسے خراب حالات ہیں آج کے زمانے میں؟ ویسے تو نہیں نا ہے۔ یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں ہم نے بنائے ہیں، ہم نے خراب کیے، ہم نے فرض نہیں ادا کیا، اس وجہ سے یہاں تک حالات پہنچے۔ حالات سازگار بنانا، یہی تو ہماری دین کی تعلیم ہے، یہی تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اس وقت تو حالات بہت خراب تھے، آج کے زمانے میں تو اس لحاظ سے بہت زیادہ مواقع ہیں ہمارے پاس دین کی دعوت کے، دین کا پیغام پیش کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرنے کے۔ جب شروع میں یہاں دین آیا، چاہے تجار آئے، چاہے صوفیہ آئے، چاہے حکمران آئے، تو انہوں نے دعوت دی نا۔ وہ تو تھوڑے سے آئے ہوں گے، ایک آدھ گروپ رہا ہوگا، چند افراد رہے ہوں گے۔ یہاں کی قوم بنیادی طور پر قوم کا ایک بہت بڑا حصہ بہت پیاسا ہے، وہ اپنی قوم کے ظلم کا مارا ہوا ہے، اسے تو کوئی آدمی انصاف بتا دے، مساوات کا پیغام دے دے، اسلام کا شیریں پیغام اس کے سامنے پیش کر دے، تو دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا۔ اور اس وقت بہت بڑی تعداد اس طرح سے حلقہ اسلام میں آئی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں حقوق میں انصاف کی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں مساوات کی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں انسانی قدروں کی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں مرنے کے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ان میں ہر تعلیم میں کشش ہے۔ اور انہی تعلیمات کے ذریعے وہ قوم آج بھی مظلوم ہے، اسے آج بھی دعوت کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی قوم کے، اپنے بڑے لوگوں کی، اپنے اپر کاسٹ کے لوگوں کے رویے سے خوش نہیں، اس کے پاس تو آپ کو
پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو پیدا کر کے ایک اختیار دے دیا کہ بھئی یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اسلام کا شیریں پیغام اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو، کفر کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم میں جانا چاہتے ہو. انسان نے یہ سمجھ لیا کہ سچ مچ کی چوائس ہمارے پاس ہے. نئے نئے نظریات، نئے نئے خیالات، نئے نئے طریقے، الہاد کا راستہ، شیطان کا راستہ. ڈھیر سارے لوگ اپنی جماعتیں لے کر کے کھڑے ہو گئے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے ہم نوا بن رہے ہیں، شیطانی ٹولہ بڑا ہوا جا رہا ہے. اور یہ اسلام کے ہم نوا جماعتیں، مدرسے، خانقاہیں، تعلیم گاہیں، اساتذہ، الگ الگ گروہ، سب وہ جن کے سماج پر بڑے اثرات ہوں، وہ انتظار کر رہے ہیں. دوسروں کے حوالے اتنا بڑا کام چھوڑ دیا ہے. اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو ہمارا فریضہ ہے نا، ان تمام حالات میں جو بھی ہیں سختیاں، سب کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے دعوت. وہ حل ہے اپنا ہم نوا بنانا. ہماری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، پرسنل اللہ کو ہم اپنی حفاظت کریں گے، اوقاف کی ہم اپنی حفاظت کریں گے، مساجد کی ہم اپنی حفاظت کریں گے، اردو زبان کی ہم اپنی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کرتا پاجامہ داڑھی کی حفاظت کریں گے. حفاظت ہم کو اپنے دین کی کرنی ہے، حفاظت ہمیں قرآن کی کرنی ہے، حفاظت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت اور سنت ہے جو دوسروں کے سامنے پہنچا کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنا کر کے، جو دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، ان سے ہم کو اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے. بہت تھوڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نابود ہو جائیں. اقتدار کا نشہ ہے، کچھ اور چیزیں، لیکن بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اچھی طبیعتوں کے، ان تک پہنچنا، ان سے تعلقات کو استوار کرنا، ان سے لین دین کرنا، ان کے سامنے اپنا اچھا، اپنی شخصیت کو اعلیٰ نمونہ بنا کر کے پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ خاص طور سے اپنے جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ تو بڑا ہی صالح، صاف ستھرا، خوبصورت معاشرہ ہے. پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں. استاد تو اپنی کلاس کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر بادشاہ سلامت کی سیرت، اخلاق، حسن سلوک، رویہ اپنے طالب علموں کے سامنے وہ والا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو خود ہی دعوت ہے. اتنے میں ہی وہ شاگرد اسیر ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس مواقع ہمارے پاس ہر جگہ ہیں. ان تمام جگہوں پر جن سے ہم دودھ لیتے ہیں، جن سے ہم سبزی لیتے ہیں، جن کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو چھوٹا ہوا ہے. یہی اصلی کام ہے، اور اس تباہی سے، بربادی سے جس سے ہم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اس سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے. بالکل بھی مشکل کام نہیں. یہ جن باتوں کو، جن حالات کو ہم لوگ مشکل سمجھتے ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب سے جن لوگوں کی ملاقاتیں ہیں، ان سے پوچھئے مشکل کو کیسے قابو کرتے ہیں. پہلے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر اٹھا کے ان کو لے گئے، لیکن پیشانی پر تو کوئی بل نہیں آیا، کہ شکن کوئی نہیں دکھائی دی. وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام ہی کر رہے ہوں، وہیں کا ماحول وہ خوشگوار بنا دے.
یہ خوشگواریاں لانا تو میرے ایمان والے بھائیوں ہم لوگوں کے ہاتھ میں بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، دین کی دولت بغیر محنت کے ہم کو مل گئی ہے، بائی برتھ ہم مسلمان ہوں گے، لیکن اس دین کو پہچاننا، اس دین کو اپنی زندگیوں میں اتارنا، اپنے گھر اپنے معاشرے میں اتارنا، اور اس دین کو عالم انسانیت تک ان تمام لوگوں تک پہنچانا، یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی کامیابی کا اور ان تمام مظالم اور اندیشہ دور دراز سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا ہمیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کی وہ پیشن گوئیاں جو داعیان دین کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات جو اللہ نے اس سب سے عظیم پیشہ کو اختیار کرنے والوں کو رکھی ہے، وہ پڑھیے تو رغبت ہوگی، وہ پڑھیے تو اس طرف قدم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن مخاطب کر کے اس دعوت کی عظمت کو پیش کر کے جو ان کے حوصلے کو بڑھایا ہے، وہ آیات ہم پڑھیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہماری علت بڑھے گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، اور خالی یہی نہیں کہ ہم جماعت بنائیں اور نکل جائیں، جہاں کہیں ہو، جیسے ہوں، ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، اگر زبان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے تو یہ اسکل پیدا کریں، ہمارے قلم میں طاقت ہے تو دین کی کسی بات کی، صحیح تعلیم کی صحیح طریقے سے ہم ترجمانی کریں، مضمون لکھیں۔ ہم ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، وہاں ہمارے اندر سے جو بات نکلے، ہماری زبان سے جو بات نکلے، وہ قرآن اور سنت کی ترجمان ہو۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں، اللہ سازگاری پر سازگاری دیے چلا جا رہا ہے۔ اس وقت مواصلات کا جو نظام ہے، انٹرنیٹ کی جو دنیا میں جو کوئی بھی پیغام آپ بہت آسانی کے ساتھ کہیں بھی پہنچا سکتے ہو، یہ تو اگر ہم اس کو اللہ کی نعمت کے طور پر استعمال کریں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کریں، اس کے ذریعے تو بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں نا۔ یہ خالی الیکشن کو پلٹنے میں نہیں استعمال ہو سکتا، یہ امت کے قلوب کو پلٹنے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی مہارتیں ہم پیدا کریں، اس کے طریقے پیدا کریں، ان وسائل کو استعمال کرنے کی ہم طریقے سیکھیں، سب چیزیں ہمارے لیے سازگار ہو جائے گی۔ سازگاری کسی عزیز نہیں میرے بھائیوں، اچھے حالات ہم چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، اللہ کے حضور ایمان کی حالت میں پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں عرش کے سائے میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو واحد کام ہمارے پاس ہے، بہت کھلا آپشن ہے، سب کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے جو جہاں ہے، کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑی تعداد ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جو مدعو ملک ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ان کو غیر مسلم نہیں ملے گا جس کی دعوت دے، ہمارے پاس تو ہر قدم پر غیر مسلم موجود ہے جس کو ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، تو ہم اس کا احساس کریں، ادراک کریں، اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے عائد کیے ہوئے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنی توانائیاں لگائیں۔ کہیں شتر مرغ کی طرح گردن چھپا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اگر ابھی 50 سال بعد یہ آفت آنی ہے تو میرے تو دن ابھی 10-20 سال باقی ہے، میں عزت سے گزار لوں گا۔ فکر کریں مستقبل کی، نسلوں کی، اس ملک کو خوشگوار بنانے کی، اس سرزمین کو پاکیزہ بنانے کی، اس دین کو اللہ کے پیغام سے اس کا غلغلہ پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خوب دعا کریں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے فریضے کے صحیح شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توانائیاں، زبان کی توانائیاں، قلم کی توانائیاں، دماغ کی توانائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر